بال ایسے ہو، چہرہ ایسا ہو، ناک ایسی ہو، دل ڈھول ایسا ہو. اب تو باقاعدہ ناپا جوکھا جانچا جاتا ہے معاذ اللہ رب العالمین. آج کا نوجوان ہوتا چاہے کتنا بھی کالا کلوٹا ہی خود کیوں نہ ہو، اور جو باپ ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے نہیں صاحب ڈیمانڈ، فلاں صاحب تو 2 پہیہ گاڑی دے رہے تھے، آپ صاحب کتنا دیں گے. یہ سب انٹرنیشنل فقیر ہوتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں ناسور ہیں. انٹرنیشنل فقیر جو بھک منگے ہوتے ہیں لیکن چھپے بھک منگے ہوتے ہیں، مانگتے ہیں باقاعدہ. ارے اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسہ کر کے بیٹیوں کو نکاح کر کے لے آؤ، ڈیمانڈ نہ کرو جہیز کا، کہ جہیز کی بنیاد پر آج کتنی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں اور بال پک جاتے ہیں، ان کی زندگی گزر جاتی ہے صرف اس لیے کہ جہیز کی دلیے ان کے پاس دولت نہیں ہے، ان کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے. ان کے پاس جہیز لانے کے لیے ایک بوڑھا باپ 40 50 60 سال کا کمپنی میں نوکری کرتا ہے اور 50 کلو وزن کی بوریاں اپنے پشت پہ اٹھاتا ہے تاکہ مجھے اپنی بیٹی کا ہاتھ پیلا کرنا ہے. ایک بے بھائی اپنے بہن کے ہاتھ کو پیلا کرنے کے لیے وہ کمپنی میں دن بھر کام کرتا ہے جہیز کا سامان اکٹھا کرنے کے لیے. میری قوم کے لوگوں، جہیز ایک لعنت ہے جو سماج کا بہت بڑا ناسور ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. سوسائڈ کتنا ہوتی ہیں لڑکیاں، خودکشی کتنا کر لیتی ہیں، تان و تشنی کے جملے کتنا سنا کرتی ہیں. تو کیا لے کر کے آئی ہے؟ ایک منگن بن کر کے آئی ہے. اس طرح کے جملے سنائے جاتے ہیں. میری قوم کے لوگوں، جہیز کی لعنت کو معاشرے سے ختم کر دو، نکاح کو اتنا آسان کر دو، اتنا آسان کر دو کہ زنا کا دروازہ مکمل طور سے بند. سرکار شیخ ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ نے اللہ اکبر نکاح منظور کر لیا، شادی ہو گئی، شام کا وقت ہوا. جب حجرے عروسی میں پہنچے تو دیکھا کہ بڑی خوبصورت لڑکی، آنکھ بھی سلامت، زبان سے بول بھی رہی ہے، سلام کا جواب بھی دیا، کان بھی سلامت، آنکھ بھی سلامت، پاؤں بھی سلامت. باہر نکل آئے، کہا کہیں دوسری لڑکی تو نہیں ہے. کہا حضور آپ نے کیا کیا؟ غضب ڈھا دیا. کہا یہ کوئی لڑکی دوسری تو نہیں ہے؟ کہا نہیں. آنکھ سے آنسو آ گئے. کہا وہی میری بیٹی ہے. میں نے اس کو اس لیے پاؤں سے لنگڑی کہا تھا کہ اس نے خلاف شرع کوئی کام، غلط قدم گھر سے باہر نہیں نکالا ہے، اس لیے وہ پاؤں سے لنگڑی ہے. اس کو میں نے ہاتھ سے لوڑی کہا تھا، اس لیے کہا تھا کہ اس نے خلاف شرع کبھی کوئی کام نہیں کیا ہے. میں نے آنکھوں سے اندھی اسے کہا تھا، اس لیے کہا تھا کہ اس نے کبھی خلاف شرع کوئی چیز دیکھی نہیں ہے. زبان سے اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، کبھی کسی کی غیبت نہیں کیا ہے، خلاف شرع باتوں کو کبھی اس نے کانوں سے سنا نہیں ہے. اس لیے میں نے اسے اندھی بھی کہا، بہری بھی کہا، گونی بھی کہا، لنگڑی بھی کہا، زبان سے گونی بھی کہا. سارے عیوب میں نے اس کے گنا دیے. آنکھ سے آنسو آ گئے. کہا وہی میری بیٹی ہے. میں نے سوچا کہ جب تیرا دل اتنا متقی پرہیزگار ہے، تیرا دل جب اتنا صاف ہے، تو میری بیٹی کے لیے تجھ جیسا نوجوان ہی موضوع ہے. جب ماں اتنی متقیہ ہو، ماں اتنی پرہیزگار ہو، ماں اتنی عابدہ ہو، زاہدہ ہو، متقیہ ہو، پرہیزگار ہو، اور باپ اتنا متقی ہو، پرہیزگار ہو، تو انہی کی کوکھ سے جو اولاد جنم ہوتی ہے تو اسی کو پیرے پیرا، میرے میرا، شاہ جیلا، غوث اعظم، دستگیر سیدنا محی الدین جیلانی کہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت حضرت علامہ محمد فاروق صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت وجد میں آ گئے. میرے امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان بارگاہ غوثیت میں یوں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں
کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اللہ سبحان اللہ، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اللہ سبحان اللہ، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ وارضاہ عنہ آپ اتنے عظیم ولی ہوئے، اتنے عظیم ولی ہوئے کہ دو شخصیتیں بڑی عظیم مانی جاتی ہیں، ایک شریعت کا امام ہے، ایک طریقت کا امام ہے۔ شریعت کے جو امام ہیں سراج الائمہ کاشف الغمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ وارضاہ عنہ کی ذات گرامی ہے، اور جو طریقت کے امام ہیں وہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ وارضاہ عنہ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اتنا رتبہ بلند کر دیا، اتنا رتبہ بلند کر دیا کہ جب آپ بغداد شریف پہنچے اور بغداد میں جب آپ نے علم حاصل کیا اور علم حاصل کرنے کے بعد میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ وارضاہ عنہ کی عظمت و رفعت کا شہرہ ہوا، اور جب آپ کی شہرت عام سے عام تر ہوتی گئی، رب تبارک و تعالیٰ نے قبولیت عامہ عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کے محبوب بندوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ انہیں اس منزل پر پہنچا دیتا ہے، ثم یوزع القبول فی الارض، قبولیت فی الارض کا تمغہ انہیں مل جاتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے انہیں اتنی عظمت مل جاتی ہے، اتنی بزرگی مل جاتی ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس طرح اپنے رب کی عبادت کیا ہے کہ عشاء کے وضو سے 40 سال تک میں نے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ آج ہم اور آپ نماز سے غافل نظر آتے ہیں، نمازیں ہم سے چھوٹ جاتی ہیں اور ہم نعرہ لگاتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ تو غوث کا دامن کیا ہے جو نہیں چھوڑو گے؟ غوث کا دامن، میں تو کہتا ہوں گوشت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لوگ کہتے ہیں گوشت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ارے گوشت کا دامن نہیں، غوث کا دامن ہے، اور غوث کا دامن کیا ہے؟ نماز کی پابندی غوث کا دامن ہے، روزہ رکھنا غوث کا دامن ہے، اور خشیت الہی اپنانا غوث اعظم کا دامن ہے، خوف الہی سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا یہ غوث اعظم کا دامن ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ وارضاہ عنہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز آپ نے ادا کی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ 15 سال تک میں نے ختم قرآن اس طور پر کیا ہے کہ رات کا وقت ہوتا میں ایک پاؤں پر کھڑا ہو جاتا اور صبح ہوتے ہوتے میں قرآن عظیم ختم کر دیتا تھا، تب میں پاؤں ہٹاتا تھا، ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر کے سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ قرآن عظیم ختم فرما رہے ہیں، اور 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز آپ نے ادا کی ہے، اور آپ فرماتے ہیں بغداد کے جنگلات میں میں چلا جاتا تھا، کئی مہینے تک مجھے کھانے اور پینے کی چیزیں نہیں ملتی تھی، گھاس کے پتوں کو میں کھا کر کے زندگی گزارا کرتا تھا، درخت کے پتے میں کھا کر کے اپنے وقت کو گزارتا تھا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب میں بغداد کے جنگلات میں ریاضت اور مجاہدے میں مشغول تھا، وہ چاروں طرف سے اجنات اور شیاطین نے مجھ پر حملہ کرنا چاہا، مگر میں نے احاطہ کر لیا تھا، چاروں طرف سے مجھ پر حملہ آور ہوتے تھے شیاطین، مگر اللہ رب العزت کے کرم سے، پروردگار عالم کے حکم سے کوئی مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتا تھا۔
وہ رتبہ سرکار غوث پاک کا اللہ نے بلند فرما دیا تھا. وہ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ بغداد شریف میں ایک ایسے ولی کامل تھے جن کے تعلق سے یہ بات مشہور تھی کہ وہ جب چاہتے ہیں حاضر ہو جاتے ہیں اور جب چاہتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں. ان کی یہ کرامت بڑی مشہور تھی. ہم 3 ساتھی تھے, تینوں نے آپس میں مشورہ کیا تو ایک نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ بہت صاحب کرامت بزرگ ہیں, میں چلوں گا تو ان کی بارگاہ میں چل کر کے ان سے سوال کروں گا اور میرا سوال سن کر کے وہ چکرا جائے گا, پتہ نہیں میرے سوال کا جواب دے پائے گا کہ نہیں دے پائے گا. دوسرے نے کہا میں بھی سوال کروں گا, دیکھتا ہوں کہ سوال کا جواب دے پاتے ہیں کہ نہیں دے پاتے ہیں. 2 لوگ ہو گئے اور تیسرے سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ ہے. طالب علمی کا زمانہ ہے, علم دین کو طلب کرنے میں آپ مشغول ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ تم لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہو, ارے میں تو اس ولی کی بارگاہ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ جاؤں گا, میں ان کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے جاؤں گا, ان کی بارگاہ سے فیض لینے کے لیے جاؤں گا. تینوں گئے اور جانے کے بعد پتا چلا کہ وہ غائب ہے, موجود نہیں ہے. تھوڑی دیر گزری تھی, واپس آنا چاہتے ہی تھے, تب تک وہ صاحب کرامت بزرگ موجود ہو گئے اور موجود ہوتے ہی آپ نے فرمایا اے ادھر آ ابن سقا, اے ابن سقا, تو نے کہا ہے کہ میں ایسا سوال کروں گا کہ وہ چکرا جائے گا. ارے سن, تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے, اور میں تیری پیشانی پر کفر کی نشانی دیکھ رہا ہوں. زبان ولی نے وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. کہا سن, تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے, میں تیری پیشانی پر کفر کی نشانی دیکھ رہا ہوں. اور دوسرے کو بلایا, کہا تم ادھر آؤ, تم نے کہا تھا کہ میں بھی سوال کروں گا, دیکھتا ہوں میرے سوال کا جواب دے پاتے ہیں کہ نہیں دے پاتے ہیں. تیرا لہجہ کچھ کم تھا اس لیے میں نے کہا ہے سن, تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے, اور سن میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا داری تجھ پر حاوی ہو جائے گی, تو بہت بڑا دنیا دار ہو جائے گا. اللہ اکبر. لیکن جب سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی باری آئی, ان کی طرف نگاہ محبت اٹھائی اور اٹھانے کے بعد کہا بیٹا عبد القادر ادھر آؤ. سینے سے قریب لے جا کر کے سینے سے لگایا اور معرفت کا جام پلایا, اور پلانے کے بعد فرمایا بیٹا عبد القادر, میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ بغداد کی جامع مسجد سے تو اعلان کرے گا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ, میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے. اے عبد القادر, اللہ تیرے رتبے کو بہت بلند کرے گا, خلق خدا تجھ سے عام فیض حاصل کرے گی, تیرا رتبہ بہت بلند ہو جائے گا, اور تو بغداد کی جامع مسجد سے جب اعلان کرے گا تو جو ولی ماں سبق میں ہو چکے ہیں وہ, اور جو ولی آنے والے ہیں وہ, اور جو ولی موجود ہیں وہ, سارے اولیاء اللہ تیرے حکم پر اپنی گردن جھکا دیں گے اور تیرے قدموں کو اپنے سر پر رکھ لیں گے. تیری یہ شان ہوگی, تیرا یہ رتبہ ہوگا. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت ہے, امام عشق و محبت اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا, قدم آلا تیرا. حضرت سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ اس وقت خراسان کی پہاڑیوں پر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت میں مشغول تھے, ریاضت میں مشغول تھے, جب آپ کی آواز شرق و غرب میں, مشرق و مغرب میں, شمال و جنوب میں جب آپ کی یہ آواز گونجی ہے تو سرکار سیدنا غریب نواز رضی اللہ عنہ عبادت کر رہے تھے خراسان کی پہاڑیوں پر, خراسان کی پہاڑیوں پر, اور جب یہ آواز گونجی ہے
تو آپ کہتے ہیں اے سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ، آپ کا یہ قدم صرف میری گردن ہی پر نہیں رہے گا، بل علی راسی وعینی، بلکہ میرے آنکھ پر رہے گا، میرے سر پر رہے گا۔ آپ کا قدم میرے آنکھ پر رہے گا، سر پر رہے گا۔ تو حضرت سیدنا سرکار حضور مفتی اعظم ہند علی رحمت الرضوان وجد میں آ گئے اور آپ یوں عرض گزار ہوتے، یہ سرکار غوث پاک آپ کی یہ شان ہے کہ یہ دل ہے، جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، اور جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، قدم غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، اور فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، روا غوث اعظم۔ یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ ہے۔ اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ ہر چیز ان کے تابع ہوا کرتی ہے۔ وہ نگاہوں کو بند کرتے ہیں تو لوح محفوظ دیکھ لیتے ہیں، نگاہوں کو بند کرتے ہیں تو لوگوں کی تقدیر پلٹ دیا کرتے ہیں۔ سرکار غوث پاک کی بارگاہ ہے۔ حضرت محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے ولی ہیں، صاحب کرامت بزرگ ہیں۔ ان کے والدین کا یہ واقعہ ہے، ان کے والدین کو کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی تو سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے عرض کیا حضور آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ رب العزت مجھے اولاد نبینا عطا فرمائے، ایک صالح اور نیک اولاد عطا فرما دے۔ حضرت سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ نے نگاہوں کو بند کیا، لوح محفوظ کو دیکھا تو آپ نے فرمایا، کہاں دھواں آ رہا ہے کیا؟ اللہ رب العزت نے تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں رکھی ہے، تیری قسمت میں کوئی اولاد اللہ نے نہیں رکھی ہے۔ حضرت محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی مایوس ہو گئے، واپس جانا چاہتے تھے۔ اللہ کے ولی کی شان بہت بلند ہوتی ہے۔ چہرے پر مایوسی کے آثار دیکھا سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ نے، کہا ادھر آؤ، قریب بلایا، بلانے کے بعد فرمایا، آنکھوں کو بند کیا، کہا اللہ رب العزت نے میرے صلب میں ایک لڑکا عطا فرمایا ہے، وہ لڑکا میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، قریب آؤ، اپنی پشت کو میری پشت سے ملا دو۔ اور جب پشت کو پشت سے ملا دیا اور فرمایا جاؤ مبارک ہو، اللہ تمہیں اولاد ولد صالح عطا فرمائے۔ 9 مہینے کے بعد سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ جب تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام محی الدین رکھنا، میرے نام پر، میرے نام پر نام رکھنا محی الدین۔ اور جب حضرت محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوئی تو انہی کی مناسبت سے، سرکار غوث پاک کے نام کی مناسبت سے آپ کے والدین نے محی الدین نام رکھا۔ وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ وارضاہ عنہ کی ذات گرامی ہے، جن کی شان کتنی بلند ہے۔ یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اعلیٰ حضرت علی رحمت الرضوان یوں عرض گزار ہوتے ہیں کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، اور شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا، کوتا تیرا۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں کتا رہتا تھا۔ حضرت شیخ
جام رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی تھے، یہ شیر کی سواری کرتے تھے۔ آج اگر کوئی شیر کی سواری کر کے آ جائے تو لوگ محلہ چھوڑ دیں گے، بھاگ جائیں گے ڈر کے مارے۔ ملا جام رحمت اللہ علیہ شیر پر سواری کیا کرتے تھے۔ آپ نے چاہا کہ میں بارگاہ غوثیت میں حاضری دوں، اپنے خادم کو بلایا، بلانے کے بعد کہا جاؤ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ سے کہہ دو کہ میں شیر کی سواری کر کے ہوئے آ رہا ہوں اور میرے شیر کے لیے ایک بیل کی ضرورت ہے، میرا شیر اس کو اپنی خوراک بنائے گا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں خادم آیا، ساری بات اس نے عرض کر دی۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ جس دن وہ آنا چاہتے تھے سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ نے اپنے خادمین سے کہہ دیا کہ تم جلدی سے انتظام کر دو۔ انتظام ہو گیا، شیر پر سوار ہو کر کے وہ آ ہی رہے تھے، وہ بیل آگے بڑھا، سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں کتا رہتا تھا جو دسترخوان غوثیت سے بچے کھچے ٹکڑوں کو کھا لیتا تھا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کا وہ کتا اسی بیل کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ جب شیر قریب آیا، شیر نے دہاڑنا شروع کیا اور قریب تھا کہ شیر چھلانگ لگا کر کے بیل پر حملہ کر کے اسے اپنی خوراک بنا لے، تب تک در غوث کا کتا اپنی چھلانگ لے کر کے اسی شیر کے اوپر جھپٹ پڑتا ہے اور چند ہی لمحوں میں اسے چیڑ پاڑ کر کے رکھ دیتا ہے۔ حضرت ملا جام شیخ رحمت اللہ علیہ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ در غوث کا یہ کتا ہے جو میرے شیر کو چیڑ پھاڑ کر کے رکھ دیتا ہے۔ بارگاہ غوثیت میں حاضری دیتے ہیں، معافی کے طلبگار ہوتے ہیں، سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی عظمت کا خطبہ پڑھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت علی رحمت رضوان وجد میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، اور شیر کو خطر میں لاتا نہیں کتا تیرا، کتا تیرا۔ والا حضرت عظیم البرکت اتنے بڑے عاشق رسول اور عاشق غوث کہ پوری زندگی کبھی بغداد شریف کی طرف آپ نے اپنے قدم کو نہیں پھیلایا۔ وہ عرض کرتے ہیں اے سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ، قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، چاہنے والا تیرا۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے وسیلے سے دعا کیا کرو، جب رب کی بارگاہ میں مانگو تو میرے وسیلے سے مانگو، میرے وسیلے سے مانگو گے تو اللہ دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا اگر کوئی مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں رہوں اور میرا مرید اگر پکارے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو سرکار غوث پاک کی قوت سماعت کا یہ عالم ہے۔ یہیں سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جو نبیوں کے نبی ہیں، رسولوں کے رسول ہیں، سید المرسلین